الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم حلقہ درس میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیقہ کے فضائل و مسائل کے حوالے سے گفتگو مسلسل ہے اور مختلف نشستوں میں ہم نے عقیقہ کے فضائل و مسائل پر گفتگو کی ہے۔ آج بھی اس کا یہی عنوان ہے، آج بھی درس حدیث کا یہی عنوان ہے۔ عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جو جانور اس بچے کے نام پر کیا جائے، قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، بطور شکرانہ جو ذبح کیا جائے، اس جانور کو اور اس کام کو عقیقہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن کرے یا پھر 21ویں دن کرے، یعنی کہ جب بھی کرے یہ لحاظ رکھے کہ اس کی پیدائش کا 7واں دن ہو۔ اور یہ کیسے ہوگا یہ ہم پچھلی نشست میں بیان کر چکے۔ بہرحال یہ سنت زندگی بھر ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ 7ویں دن کرنا سب سے پہلے سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر موقع نہ ملا یا یاد نہ رہا یا کسی اور مجبوری کی وجہ پر آپ اپنے یا اپنی اولاد کا عقیقہ نہ کر پائے تو جب بھی جس عمر میں بھی آپ پہنچ جائیں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ کی سنت عقیقہ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بڑی عمر میں بھی اگر کوئی کرے تو عقیقہ وہ سنت ادا ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد خود اپنا عقیقہ فرمایا، جس کو امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا اور فرمایا عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت یعنی اعلان نبوت کے بعد عقیقہ فرمایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو اپنی اولاد یعنی اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا اور بتایا کہ عقیقہ کرنے کا صحیح وقت یہی ہے کہ بچپن میں 7ویں دن پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ 7ویں دن کر کے بتایا کہ عقیقہ کرنے کا آغاز انہی دنوں سے ہونا چاہیے، صحیح عمر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیقہ نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ فرمائے اس میں بھی میری سنت موجود ہے۔ اگر کوئی عقیقہ نہ کر سکے تو جس طرح میں نے 40 سال کے بعد اپنا عقیقہ کیا تو یہ میرا طریقہ ہو گیا کہ کوئی بھی اگر اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو وہ جس عمر کو بھی پہنچ جائے وہ عقیقہ کرے گا تو وہ سنت ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں تک تو گفتگو ہو گئی ہے، اور اس پر مزید اور چند باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے عقیقہ کرنے سے پہلے والدین کی ایک خاص ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ بچوں کا اپنے والدین پر حق ہے کہ والدین، باپ یا کوئی بھی بڑا ہے جو مربی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اس کے کانوں میں اذان دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے اور آپ کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں عن ابی رافع قال، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذنا فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی حسن بن علی کے کان میں جس دن امام حسن بن علی کی ولادت ہوئی۔ اور آپ نے کون سی اذان دی؟ فرمایا وہی اذان دی جو نماز والی اذان ہوتی ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ ایک مرتبہ سیدھے کان میں اذان دیں اور ایک مرتبہ الٹے کان میں اقامت کہیں، یہ طریقہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن فقہاء کرام، صوفیہ کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ 4 مرتبہ سیدھے کان پر اذان دی جائے اور 3 مرتبہ الٹے کان میں اقامت کہی جائے، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہو، کوئی اور مجبوری ہو، تو ایک مرتبہ بھی دے دیا جائے۔ اگر ایک بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت زیادہ جلدی ہے، تو کم از کم 1 مرتبہ سیدھے کان میں اذان دے لے، اور اگر وقت ہے تو سیدھے کان میں 1 بار اذان دے، الٹے کان میں 1 بار اقامت کہے، اور مزید اور وقت موجود ہے تو بہت بہتر ہے کہ 4 مرتبہ سیدھے کان میں اذان دے اور 3 مرتبہ الٹے کان میں اقامت کہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن بن علی فرماتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں تکبیر پکاری جائے، وہ بچہ جنات یعنی الصبیان کی بیماری سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر و بیشتر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے اذان، اس کے کان میں کسی بھی وجہ سے اذان نہیں دی جا سکتی، بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اس کی سانس نہیں آ رہی ہوتی، وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا شیشے میں رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عجلت کی وجہ سے بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت نہیں دی جاتی، اور پھر 3-4 دن کے بعد جب بچہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، جب ماں کی گود میں آ جائے، پھر اذان دی جاتی ہے۔ تو اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو اس بات کو زیادہ ترجیح دیا کیجیے کہ کتنی بھی زیادہ مجبوری ہو جائے، بہت ہی زیادہ جلدی ہو، بھلے چلتے چلتے ہی بچے کے کان میں اذان ضرور دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس بچے کے کان میں اذان اور اقامت نہ دی جائے، شیطان اس بچے کو جکڑ لیتا ہے، زندگی بھر کے لیے جکڑ لیتا ہے۔ یا تو اکثر و بیشتر وہ بچہ، یوں سمجھ لیجئے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ بچہ تیز اور ذہین نہیں ہوتا، یا اس کی سمجھ میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، اس کی ذکاوت میں خرابی آ جاتی ہے، اس کی تعلیم میں خرابی آ جائے گی، یا پھر وہ بیمار رہنے لگے گا، کمزور ہو جائے گا، اس کی جسامت کی نشو و نما صحیح طور پر ہو نہیں پائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب شیطانی اثرات اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گے، اس کے جسم کو جکڑ لیں گے، اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، تو وہ بچہ نہ صحیح طور پر پڑھ سکے گا، نہ صحیح طور پر سیکھ سکے گا، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح اس کی نشو و نما ہو پائے گی۔ لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کام کو ہم بہت ہی آسان سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی تو مجبوری ہے، کان میں اذان دینا کوئی فرض تو نہیں ہے، ابھی بچہ شیشے میں ہے، جب باہر آ جائے گا تو اذان دیں، ممکن ہو تو اسی جگہ کھڑے کھڑے اذان دے لیں، یا اگر بہت زیادہ ممکن ہے تو اگر شیشے میں لے کر جا رہے ہیں بچے کو تو راستے میں بھی اگر اذان کا موقع ملے تو اذان دیں، تاکہ آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو شیطانی حملے ہوتے ہیں بچہ ان حملوں سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا خود کا فرمان ہے، جس کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس بچے کے کان میں، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر نہ پکاری جائے تو وہ بچہ الصبیان کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں الصبیان کس بیماری کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصبیان یہ شیطانی خلل ہے، یعنی یہ شیطانی اثرات ہیں، دوسری مخلوق کے اثرات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کا یہی طریقہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد آپ
اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے جو ہم کرتے ہیں اور اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، ہم نے دنیاوی معاملات بہت کچھ سیکھ لیے، دنیاوی معاملات ہم سیکھنے سے پیچھے رہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور زندگی بھر کے لیے رونا ہو جاتا ہے، زندگی بھر کے لیے وہ بچہ ایک طرح سے معذور ہو جاتا ہے، ایک طرح سے غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری خطائیں بڑوں کی بھی ہوتی ہیں، والدین کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بات ہو گئی، عقیقہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دی۔ اور عقیقہ سے پہلے جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو ترجیحی طور پر والدین کو، جو بڑے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اذان دینی چاہیے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سنت کا ثواب ملے گا، اور آپ کے تھوڑے سے عمل سے زندگی بھر کے لیے بچہ شیطانی خلل سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ جب عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ کے حوالے سے یہ فقہاء کرام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ ہو تو 2 جانور ذبح کیے جائیں، 2 بکرے ذبح کیے جائیں، اور بکروں کے یا جانور کی قسمیں وہی ہیں جو قربانی کی ہیں، اور ان کی عمروں کا بھی وہی بیان ہے جو قربانی کے جانور کی عمروں کا ہے، یعنی عمر بھی ایسے ہی ہو جو قربانی کے جانور کی عمریں ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ ہو تو 2 بکرے ذبح کریں، اور اگر بچی ہو تو 1 بکرا ذبح کرے، یہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بچے کا عقیقہ 2 بکروں سے کرے، تو اگر 1 بکرا بھی بچے کے عقیقے کے طور پر وہ قربان کرے گا، عقیقہ کرے گا، 1 بکرے سے بھی اپنے بچے کا عقیقہ کرے گا، تب بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام قریظ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن علی بن حسین ان علی یعنی امام باقر اپنے والد حضرت امام زین العابدین، اور امام زین العابدین اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی طرف سے عقیقہ فرمایا 1 بکرے کے ساتھ۔ وقال، اور فرمایا، یا فاطمہ تو احلقی رأسہ، اے فاطمہ اس کے بال اتارو، وتصدقی بزنۃ شعرہ فدۃ، اور اس کے بالوں کو وزن کر کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو۔ فوزناہ فکان وزنہ درہما او بعد درہم، تو راوی کہتے ہم نے وزن کیا تو بالوں کا وزن 1 درہم یا اس سے کچھ زیادہ تھا یا اس سے کچھ کم تھا۔ تو یہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے روایت کی، جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا عقیقہ فرمایا، 1 بکرے سے عقیقہ فرمایا۔ اگرچہ 2 بکرے والی روایت بھی موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بکروں سے بیٹے کا عقیقہ کیا جائے تب بھی ہو جائے گا، اور اگر 1 بکرے کے ساتھ اگر عقیقہ کیا جائے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ مرد کا عقیقہ یعنی بیٹے کا عقیقہ اگر کرے تو 2 بکرا ہو، یا اگر بڑا جانور ہے تو 2 حصے ہوں، اور اگر نہیں تو 1 حصے سے بھی قربانی ہو جائے گی، یہ عقیقہ ہو جائے گا ایک بات۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کریں اور بال اتاریں، بال اتارنے کے بعد بالوں کا وزن کریں، وزن کرنے کے بعد اس وزن کے مطابق چاندی تقسیم کر دیں، چاندی اس وزن کے مطابق چاندی لیں اور چاندی پھر تقسیم کر دیں۔ ان بالوں کو کیا کریں؟ فرمائے ان بالوں کو کسی اچھی جگہ دفن کر دیں۔ پھر وہ چاندی کس کو دیں گے؟ یہ صدقہ نافلہ ہے، کوئی بھی غریب ہو اسے آپ دے سکتے ہیں، اس کے لیے شرعی فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کو بھی آپ دے دیں، یہ صدقہ نافلہ ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی مجبور کو دیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کانوں میں اذان دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقیقہ میں بہتر یہ ہے کہ بچہ اگر ہو تو 2 جانور ذبح کریں، بچی اگر ہو تو 1 جانور ذبح کریں، لیکن اگر وسعت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو بچے کی طرف سے بھی 1 جانور سے عقیقہ کریں تو بالکل عقیقہ ہو جائے گا، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔
چند باتیں ہو گئیں. اس کے بعد پھر بال اتارے جائیں، بالوں کو اتارنے کے بعد وزن کیا جائے، وزن کرنے کے بعد بال دفن کر دیے جائیں، اور وزن کے جو پیسے ہیں وہ کسی فقیر کو خیرات کر دی جائے. اور یہ صدقہ نافلہ ہے، اگر کوئی فقیر نہ بھی ہو کسی دوسرے کو بھی دے دیں تب بھی یہ خیرات ہو جائے گی. اب آخری کام کیا ہے؟ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب بچے کے بال اتارنے کے بعد اس بچے کی طرف سے جب ہم قربانی کرتے یا جانور ذبح کرتے، زمانہ جاہلیت میں، قربانی کا لفظ ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب ہم اس بچے کی طرف سے جانور ذبح کرتے تو بال اتارنے کے بعد اسی جانور کا خون لے کر اس کے سر پر مل لیا کرتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. حضرت بریدہ فرماتے ہیں جب اسلام آیا تو ہمیں یہ کام روک دیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ خون تو ناپاک ہے، اسے استعمال نہیں کرنا ہے. بچہ جب اس کے بال اتار لیے جائیں تو زعفران سے اس کے سر کو مل لیا جائے، اس کے سر میں زعفران لگا دیا جائے، تو یہ خوشبو بھی ہے اور نیک شگون ہے، نیک فعل ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کیا کرتے تھے. عن بریدہ قال، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کنا فی الجاہلیت اذا ولد لاحدنا غلام، زمانہ جاہلیت میں ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا، ذبح شاتن، تو ایک بکری ذبح کرتے یا جانور ذبح کرتے، ولطخ رأسہ بدمها، اور بچے کے سر میں اس کا خون لگا دیتے. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، کننا نذبح الشاة یوم السابع، تو ہم بچے کی طرف سے 7ویں دن بکرا یا جانور ذبح کرتے، عقیقہ کرتے. ونحلق رأسه، اور بچے کے بال اتارتے. ونلتخه بزعفران، اور ہم بچے کے سر پر زعفران مل دیتے تھے. تو یہ بھی اچھا عمل ہے، یہ وہ اعمال ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. اور جب ہم گفتگو کریں تو یہ باتیں نئی لگتی ہیں. ہم نے نہ جانے کن کن رسم و رواج کو اپنے اندر رائج کر دیا ہے، جو اسلامی رسم و رواج ہیں وہ سب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہو یا رشتہ دار میں کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، وہ اگر چھٹی کرنے کی کوشش کریں، کم از کم آپ انہیں یہ بیان ضرور کر دیں، آپ انہیں یہ بتائیں ضرور کہ اسلام میں چھٹی نہیں ہے، 7ویں ہے، اور 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن نام رکھا جائے، 7ویں دن بال اتارے جائیں، اور بال اتارنے کے بعد سر پر کوئی دوسری تیسری چیز نہ لگائے. بہت بہتر ہے کہ زعفران لگایا جائے. یہ نیک فعل ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو صحابہ کرام کی برکتیں بھی ملیں گی. اور کیا ہی خوب ہو کہ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی اس بچے کے ساتھ اسلامی طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو بہت امید ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اسلامی طور طریقے اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.